اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 48 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 49 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورسولا الی بنی اسرائیل ورسولا اور رسولا ایک رسول الی طرف بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف انی یہ ہے اننی ان کے نی میں کہ میں قد جئتکم قد تحقیق جئت آیا ہوں کم تمہارے پاس تمہاری طرف کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں بے آیتن بے ساتھ سے آیتن ایک نشانی کے ساتھ من ربکم من سے رب کم تمہارے رب سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے انی ان کے نی میں کہ میں اخلقو بناتا ہوں لکم ل کے لیے کم تمہارے لیے من الطین من سے الطین غارے سے کہیتی کا مانند طرح حیت صورت صورت کی طرح شکل کی مانند الطیر پرندے کی شکل کی مانند فانفخو پھر انفخو میں پھونک مارتا ہوں فی میں ہے اس میں فیکون پس یکون وہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ بے سے اذن حکم اللہ کے حکم سے اور ابریو میں اچھا کرتا ہوں بری کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھا پیدائشی اندھا والابرس اور ابرس کوڑھ کا مرض برس کی بیماری اور اوہی میں زندہ کرتا ہوں یہ متکلم کے صیغے ہیں سارے الموتا مردے کو باذن اللہ بے سے اذن حکم اللہ کے حکم سے وَأُنَبِّئُكُمْ اور انبیو میں خبر دیتا ہوں میں بتاتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں بے سے ما جو اس سے جو تاکلون تم کھاتے ہو جمع کا صیغہ وما تدخرون اور ما جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم فی میں بیوت بیت کی جمع ہے گھر کم تمہارے اپنے گھروں میں ان بے شک فی ذالک فی میں ذالک اس آیتن لضرور آیتن نشانی ہے لکم ل کے لیے کم تمہارے لیے ان کنتم ان اگر کنتم کن ہو تم ہو مؤمنین ایمان والے اگر تم ایمان والے ہو ورسولا الی بنی اسرائیل اور ایک رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف انی قد جئتکم بآیت من ربکم کہ میں تحقیق کے آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر ایک نشانی کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے انی اخلق لکم من الطین کحیت الطیر بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند فانفخ فیہ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرن تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ باذن اللہ کے حکم سے وابری الاکمہ اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو پیدائشی اندھے کو والابرس اور برس والے کو کوڑھی کو واحیی اور میں زندہ کرتا ہوں الموتا مردے کو اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ کے حکم سے وانبئکم بما تاکلون اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو جو تم کھاتے ہو وما تدخرون فی بیوتکم اور وہ جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو جو تم ذخیرہ کرتے ہو گھروں میں ان فی ذالک لآیتن بے شک اس میں ضرور نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرح پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے
کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دیکھیے کہ بات چل رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، فرشتے نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینے والا ہے، تو اس نے اپنے اللہ سے دعا کی، مناجات کی کہ یا اللہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مجھے میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اس کی آگے اس بیٹے کے اوصاف بیان کرتے ہیں فرشتے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، تورات اور انجیل اس کو سکھائے گا، پھر وہ رسول ہوگا ایک بنی اسرائیل کی طرف، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نشانیاں دی جائیں گی، اور وہ کہے گا کہ میں ایک مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے وغیرہ۔ ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ کل ہم نے تفسیر یہاں تک چھوڑی، اس آیت تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو توریت اور انجیل سکھائی۔ توریت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، تقریباً جو ہے وہ بدل چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات یاد تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی حفظ تھی۔ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے حفظ کروائی تھی۔ انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، یہ بھی خبر دے رہے ہیں، یہ فرشتے خبر دے رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اس بات کو کہنے کے لیے کہ میرا یہ معجزہ دیکھو کہ مٹی لی، اس کا پرندہ بنایا، پھر پھونک مارتے ہی وہ سچ مچ کا جیتا جاگتا پرند بن کر سب کے سامنے اڑنے لگا۔ یہ اللہ کے حکم اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے سبب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قدرت سے نہیں، یہ ایک معجزہ تھا جو آپ کی نبوت کا نشان تھا۔ اب اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں جسے دن کے وقت دکھائی نہ دے۔ اب اکمہ کے بارے میں مختلف جو ہے وہ معنی کیے گئے ہیں۔ دیکھیے پہلا یہ ہے کہ جسے دن کے وقت دکھائی نہ دے، رات کو دکھائی دے۔ بعض نے کہا کہ اکمہ اس نابین کو کہتے ہیں جو دن کو جس کو دکھائی دے، رات کو دکھائی نہ دے۔ بعض کہتے ہیں بھینگا، ترچھا، جو ترچھا دیکھتے ہیں، جس کی آنکھیں جو ہے وہ ترچھی ہوتی ہیں، یا کانا مراد ہے۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے بالکل اندھا پیدا ہو، مادرزاد اندھا جسے کہتے ہیں۔ یہاں پر یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ مادرزاد اندھا، کیونکہ اس میں معجزے کا کمال یہی ہے، اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے اس کی یہ صورت اور صورتوں سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ ابرص سفید دانے والے کوڑھی کو کہتے ہیں۔ ایسی بیماری بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھے کر دیتے تھے، اور مردوں کو بھی اللہ عز و جل کے حکم سے آپ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا ہوا تھا انہیں۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے والوں کی مناسبت سے خاص معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، جادوگروں کی بڑی قدر و تعظیم کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جس سے تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان پر حیرت طاری ہو گئی، اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ تو الہ واحد و قہار کی طرف سے عطیہ ہے، جادو ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی گردنیں جھک گئیں اور یکلخت وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور بالآخر اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم جب مکمل پڑھیں گے، اور یہ کس طرح سے جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا، اور کس طرح سے جادوگر جھک کر سجدے میں گر پڑے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کا دورہ تھا۔
کامل اتباع اور ماہر حکیم علم طب کے پورے عالم اور لاجواب کامل الفن استاد موجود تھے۔ بس آپ کو وہ معجزے دیے گئے جس سے وہ سب عاجز تھے۔ بھلا مادرزاد اندھوں کو بالکل بینا کر دینا اور کوڑھیوں کو اس مہلک بیماری سے اچھا کر دینا، اتنا ہی نہیں بلکہ جمادات جو محض بے جان چیز ہے اس میں روح ڈال دینا اور قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بطور معجزہ یہ باتیں آپ سے ظاہر ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وقت فصاحت، بلاغت، نقطہ رسی اور بلند خیالی بول چال میں نزاکت و لطافت کا زمانہ تھا۔ اس فن میں بلند پایا شاعروں نے وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دنیا ان کے قدموں پر جھکتی تھی۔ کیا ان کی شاعری ہوا کرتی تھی، کیا ان کی فصاحت تھی، کیا بلاغت میں وہ بالکل جو ہے وہ ایک پائے پر تھے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ ایسی عطا فرمائی گئی کہ ان سب کو کونتی ہوئی بجلیاں مانند پڑ گئی، ان سب کی جو بجلیاں چمک رہی تھیں نا ان کی مانند پڑ گئیں، اور کلام اللہ کے نور نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور یقین کامل ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں، تمام دنیا سے کہہ دیا گیا اور جتا جتا کر، بتا بتا کر، سنا سنا کر، منادا کر کے بار بار اعلان کیا گیا کہ ہے کوئی جو اس جیسا کلام کہہ سکے۔ اکیلے اکیلے نہیں، سب مل جاؤ، اور انسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں، صرف 10 سورتوں کے برابر ہی صحیح، اور اچھا یہ بھی نہیں صحیح، ایک ہی سورت اس کی مانند تو بنا کر لاؤ۔ لیکن سب کمریں ٹوٹ گئیں، ہمتیں پست ہو گئیں، گلے خشک ہو گئے، زبان گنگ ہو گئی، آج تک ساری دنیا سے نہ بن پڑا اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ بھلا کہاں اللہ جل شانہ کا کلام اور کہاں مخلوق؟ پس اس زمانے کے اعتبار سے اس معجزے نے اپنا اثر کیا اور مخالفین کو ہتھیار ڈالتے ہی بن پڑے، اور جوک در جوک اسلامی حلقے بڑھتے گئے۔ پھر حضرت مسیح کا ایک اور معجزہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا بھی اور کر کے بھی دکھایا کہ جو کوئی تم میں سے آج اپنے گھر سے جو کچھ کھا کر آیا ہو، میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا بتا دوں گا۔ یہی نہیں بلکہ کل کے لیے جو اس نے جو تیاری کی ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ کے معلوم کرانے پر معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ سب میری سچائی کی دلیل ہے کہ میں جو تعلیم تمہیں دے رہا ہوں وہ برحق ہے۔ ہاں اگر تم میں ایمان ہی نہیں تو پھر کیا؟ میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کو بھی ماننے والا، اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں۔ میں تو بعض وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تم پر حرام کی گئی تھیں۔ یہ انشاءاللہ اگلی آیت میں جو ہے وہ اس کا ہم پڑھیں گے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ انشاءاللہ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔